أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرتي ونشر الرياح برحمتي ووتد بالصخور ميدان أرضي، ثم الصلاة على النبي الكريم محمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتلي. اللهم لعنهم جميعا. أما بعد، كما قال عز شأنه في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سعادت علی اور جملہ نوابین اودھ اور حاضرین کے تمام ارواح اور اجداد کی خدمت میں، اور مرحومہ کنیز بطول بنت قاسم حسین و مرحومہ عظمہ حیدر بنت اسامہ طلحہ اور تمام مومنین و مومنات کی روح کو اصال فرما دیں۔ ایک 2 اعلانات ہیں، آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ کل 8 محرم الحرام انشاءاللہ یہاں ایک خاص تبرک مولا کا انتظام کیا گیا ہے۔ آب زمزم اور وہ پانی کہ جو حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کی سرداب میں طواف کرتا ہے، وہ پانی، اور تربت امام حسین علیہ السلام جو ذریح مقدس سے 11 میٹر نیچے کی جو مٹی ہے اس کو مخلوط کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ کل یہ مومنین کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا بعنوان تبرک۔ اور دوسری بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ یہاں پارکنگ کے چونکہ کچھ مسائل ہیں، ایڈمنسٹریشن ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کے اوپر کافی بھیڑ ہو جا رہی ہے اور ٹریفک کی دوسری صورتحال پیدا ہو رہی ہے، تو میں درخواست گزار ہوں آپ سب کی خدمت میں کہ اپنی اپنی کارز کو اگر بیک سائڈ میں اگر آپ پارک کریں، وہاں پہ والنٹیئرس ہیں جو آپ کی انشاءاللہ مدد فرمائیں گے۔ اور تیسری چیز کہ یہاں پہ ایک امور خیریہ کے لیے، امور فلاح بہبودی کے لیے اور انسانیت کی خدمت کے لیے ایک چیریٹیبل ٹرسٹ ہے حوض حسین۔ آپ سے گزارشات ہیں کہ انشاءاللہ آپ وہاں ڈونیشن باکس ان کا ہے، آپ اپنی استطاعت کے مطابق ان کی خدمت کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ پیغام امام حسین دنیا تک نشر ہو سکے۔ مل جل کے صلوات پڑھ دیں عظمت آل محمد۔ عزیزان گرامی، جن آیتوں کی تلاوت میں نے اول روز آپ کی خدمت میں پیش کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، یہ سورہ امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے، اور اس سورے کی تمام تر خصوصیتوں میں سے خصوصیت ہے کہ ایک خصوصیت تو فی الحال ابھی ہم بنا رہے ہیں کہ اس سے مراد
محرم کی شروع کی 10 شبیں ہیں جو اول سے لے کر عاشر تک ہیں، 10ویں محرم تک. تو یہ خصوصیت جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. اور دوسری خصوصیت کہ اس وقت ذکر امام حسین علیہ السلام ہے، لہٰذا خداوند عالم نے اس سورے میں عجائبات بیان کیے ہیں. سرکشوں کے بارے میں بیان کیا کہ ان کا حال کیا ہو گیا، جو انہوں نے لوگوں پہ ظلم کیا یا راہ راست سے الگ کیا، ان کا انجام کیا ہوا. اس کے علاوہ اس سورے میں ان گھروں اور ان محلوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو کبھی کسی انسان نے نہ دیکھا ہوگا آج کی دنیا میں. اس قصر اور ایسے مکانات اور ایسی عمارتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ تم جتنی بھی ترقی کر لو ویسے تم گھر اور ویسی عمارتیں تیار نہیں کر سکتے. تو جب وہ جابر السلطان زندگی گزار رہے تھے اور بڑے بڑے محلوں میں رہ رہے تھے، وہ ختم ہو گئے اور ان کا نام و نشان ختم ہو گیا. تو تم جتنی بھی ترقی کر لو ویسی عمارتیں اور ویسی جاہ و حشمت تمہارے پاس نہیں ہو سکتی. تو پھر تم کس لیے خدا کی نافرمانی کر رہے ہو؟ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ امام حسین علیہ السلام سے منسلک ہو جائیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ابا عبداللہ علیہ السلام سے آپ متصل ہو جائیں، اپنی زندگی کو روشن کریں، اپنی زندگی کو بہتر کریں. اور امام حسین علیہ السلام کی جو ذات طیبہ ہے وہ کسی ایک عالم کے لیے نہیں ہے، کسی ایک ریسرچرز کے لیے نہیں ہے، کسی سائنٹسٹ کے لیے نہیں ہے صرف، یا کسی جوان کے لیے نہیں ہے، یا صرف بوڑھوں سے خطاب ہو رہا ہے. امام حسین علیہ السلام تنہا مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام تنہا عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ امام حسین علیہ السلام پوری بشریت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے. جب تک امام حسین اس وجود کائنات میں ذکر حضرت ابی عبداللہ علیہ السلام ہوتا چلا جائے گا، انسان کو ہدایتیں ملتی چلی جائیں گی. اور اس کا اثر یہ ہوگا عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہم اور آپ چونکہ امام حسین کی ذات والا صفات وہ ایک ایسی ذات ہے جو کسی ایک خاص صنف کے لیے نہیں، ایک خاص گروہ کے لیے نہیں، ایک خاص گروپ کے لیے نہیں ہے، ایک خاص شکل کے لیے نہیں، ایک خاص دیکھنے والے کی طرح نہیں ہے، بلکہ آپ کی ذات تمام بشریت کے لیے ہے، انسانیت کے لیے ہے. آپ غور کریں، افریقہ کی سرزمین پہ ریولیوشنر لے کر آئے جو دنیا کے انقلاباتوں میں سے ایک انقلاب کہا جاتا ہے، نلسن منڈیلا کے بارے میں، کہ جب مدتوں انہیں جیل میں رکھا گیا اور جب حالات خراب ہوئے، ظلم کیا گیا ان کے اوپر، تو ایک دن تھک ہار کر کے وہ بیٹھ گئے اور انہوں نے چاہا کہ اپنے آپ کو سلنڈر کر دیں. توجہ آپ کی مبذول ہے زان گرامی. انہوں نے چاہا کہ اپنے آپ کو ان ظالموں کے حوالے، ان سیکورٹی فورسز کے حوالے سلنڈر کر دیں. اب لڑا نہیں جاتا، میں ایک اکیلا، میں ایک ایسا شخص ہوں، میرے پاس نہ کوئی لشکر ہے، نہ کوئی دولت ہے، نہ کوئی بہت بڑی طاقت ہے، نہ بہت بڑی آرمی ہے جو ہم ان مظلوموں کے حق کے لیے لڑ رہے. کب تک لڑیں گے؟ کتنے برس ہو گئے ہمیں جیل میں ڈال دیا گیا لیکن ہمیں کامیابی نہیں مل رہی ہے. ابھی یہ رات میں سوچے تھے کہ کل صبح میں اس کام کو انجام دیں گے. ان کی نظر سے امام حسین علیہ السلام کی ایک کتاب گزری. جب انہوں نے پوری شب اس کتاب کا مطالعہ کیا اور اس کے بعد صبح میں انہوں نے اپنے اس ارادے سے باز آ گئے کہ اب مجھے سلنڈر نہیں کرنا ہے، کسی ظالم کے آگے اب جھکنا نہیں ہے، اپنے گھٹنے کو نہیں ٹیکنا ہے. کہ جب امام حسین علیہ السلام یک و تنہا لاکھوں کی فورسز سے اور اس زمانے کی سب سے بیسٹ جو وہاں کی پیرامیڈیکل وہاں کی ملٹریز تھی اس سے آپ جب بھیڑ گئے، لڑ گئے اور ظلم کے خلاف آپ نے عدالت اور عدل کو قائم کیا اور کبھی بھی آپ نے اپنے سر کو سرنگوں نہ کیا، تو میں تو ایک مختصر سے حلقے کے لیے، ایک مختصر سے گروپ کے لیے یہاں پہ فائٹ کر رہا ہوں، جنگ کر رہا ہوں. تو اگر امام حسین کی سیرت پہ میں عمل کرتا ہوں تو یقیناً مجھے کامیابی ملے گی. آج
وہ آج کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ نیلسن منڈیلا کو آپ دیکھیں کہ آج پورے افریقہ میں ایک ادب سے ان کا نام لیا جاتا ہے۔ جتنے بھی انقلابی ہیں، جتنے بھی جنہوں نے مظلوموں کی حمایت کی، ان کی زندگی کا سر چشمہ یہ قرار پایا کہ وہ انسپائر ہوئے امام حسین علیہ السلام سے۔ اور تنہا یا افریقہ کے بارے میں کیا کہا جائے یا یورپ کے بارے میں کیا کہا جائے، جس سرزمین پہ ہم ہیں اس سرزمین کے مہاتما نے کہا تھا کہ اگر کامیاب ہونا ہے تو امام حسین کے ذریعے سے ہونا ہے، کامیاب ہونا ہے تو انسانیت کے لیے کامیاب ہونا ہے، ہمیں اہنسا وادی ہونا ہے، ہمیں ہنسا نہیں کرنا ہے، ہمیں سچ کے ساتھ رہنا ہے، ہمیں سچوں کا ساتھ دینا ہے۔ اور وہ طاقت، وہ انسپریشن جو ہے مہاتما گاندھی کو اس سرزمین پر ملی تھی کہ انہوں نے اکیلے رہ کر کے اتنی بڑی قوم کو آزادی دلائی۔ ان کے پاس توپ تھے، ہتھیار تھے، ہر قسم کا ان کے پاس فورس تھا، پوری دنیا ان کے ٹھوکروں میں جھکی تھی، مگر گاندھی نہ جھکے، اس لیے کہ گاندھی نے ان سے درس حاصل کیا کہ جو پوری کائنات کے ظلم کے آگے کبھی انہوں نے اپنے چشم کو چشم زدن کے لیے بھی انہوں نے ختم نہ کیا، انہوں نے ختم نہ کیا۔ عزیزان گرامی، آپ غور فرما رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات والا صفات یہ ہے کہ وہ اگر صرف ایک مسلمانوں کے لیے رہنما بن کر آتے، ایک خاص گروہ کے لیے آتے، صرف شیعوں کے لیے آتے، تو افریقہ میں بیٹھا ہوا وہ نیلسن منڈیلا وہ آج آزادی کو نہ پاتا۔ مہاتما گاندھی جیسی عظیم شخصیت وہ اس ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد نہ کروا سکتے۔ تو عزیزان گرامی، یہ چند مثالیں یہ بتاتی ہیں کہ حسین کا وجود صرف تنہا اس زمانے کے لیے نہیں ہے، اپنے زمانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ جب جب ظالم اپنے سر کو اٹھائے گا حسین اس کے سامنے کھڑے ہوں گے اور عدل کا پرچم ان کے سامنے بلند ہوگا۔ اور یہی بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں عزیزان گرامی کہ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام ذات والا صفات، ایسی عظیم ہستی کہ جس کے لیے تاریخیں بیان کرتے کرتے تھک جا رہی ہیں، ظلم کرتے کرتے ظلم تھک چکا، لوگوں نے قلم سے لکھتے لکھتے ان قلم کو روشنائی ختم ہو گئی، قلم ٹوٹ گئے، ذہنوں پہ انتشار آ گیا، مگر نام امام حسین علیہ السلام دنیا کے ہر گوشے میں منایا جا رہا ہے۔ آپ غور فرمائیے، اسے ہندوستان میں یہ رپورٹ بیان کی جاتی ہے کہ اس وقت ہندوستان میں جو سوسائڈ کے کیسز ہیں، جو خودکشیاں ہو رہی ہیں، ہر 8 منٹ میں ایک انسان خودکشی کر رہا ہے۔ آپ توجہ آپ کی مبذول کرنا چاہتا ہوں، میں ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ ہر ایک منٹ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ہر 8 منٹ میں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ کی سماعتوں کی نظر کو یہ لبیک یا حسین کہنا یہ خاکی انسانوں کا کام نہیں ہے، بلکہ اس کی تعلیم امام رضا ایک غریب نے دی تھی، سلطان عرب والعجم، السلام علیک یا داعی اللہ، اے وہ لبیک یا داعی اللہ، اے وہ کہ جو اللہ کی طرف لے جانے والے ہیں۔ عزیزان گرامی، اسی ہندوستان میں آج جو رپورٹ آ رہی 2 دن پہلے کی رپورٹ ہے کہ ہر 8 منٹ میں ایک انسان خودکشی کر رہا ہے، سوسائڈ کر رہا ہے، اور اس میں مردوں کی تعداد خواتین کا بنسبت زیادہ ہے۔ حالات اتنے خراب ہو رہے ہیں کہ ایک 10th میں پڑھنے والا بچہ جس نے میٹرک ابھی کمپلیٹ نہیں کی، رزلٹ اچھا نہیں آیا، اس نے خودکشی کر لی۔ اسے گیم نہیں دیا گیا تو اس نے خودکشی کر لی۔ آپس کے خاندان کے مسائل اتنے خراب ہوئے کہ اس نے خودکشی کر لی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر معاملہ خراب ہوا، باس نے آفس میں ڈانٹ دیا یا کوئی ایسی بات کہہ دی، اس نے خودکشی کر لی۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ غور کریں، یہ خودکشی کرنے والے یہ عام لوگ نہیں ہیں صرف، بلکہ ایک پڑھا لکھا طبقہ بھی ہے جو خودکشی کر رہا ہے۔ بزنس مین خودکشی کر رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ خودکشی کر رہے ہیں، ایک کسان کی تعداد آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں یہاں کے اوپر، وہ خودکشی کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہر 8 منٹ میں اس سرزمین نے ہمارے اس پیارے سے ہندوستان میں ہر 8 منٹ میں ایک انسان خودکشی کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ غور فرمائیے کہ اگر اس خراب سی شے کہ جو انسان کو مرگ کی طرف لے جا رہی ہے، زندگی بڑی خوبصورت ہے،
اسے جینے کا سلیقہ چاہیے، ایک اچھا طریقہ چاہیے کہ والدین اس کی تربیت کریں، لوگ اس کے ہاتھ کو تھام لیں کہ تم تنہا نہیں ہو، تمہاری زندگی اس سے بھی آگے جا سکتی ہے۔ اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ امام حسین علیہ السلام سے اس زندگی کو دیکھیں اور اس درس کو آپ حاصل کریں کہ جو امام حسین علیہ السلام نے، بلکہ امام حسین علیہ السلام کے علاوہ ام المومنین علیہ السلام کی تاریخ آپ کی خدمت میں شاہد ہے کہ امام نے جو حکم بیان کیے ہیں، جو حکمتیں بیان کی ہیں کہ انسان کس طریقے سے اپنے اندر جو سیلف کانفیڈنس کی کمی ہمارے یہاں آ رہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو نہیں پہچان پا رہے ہیں۔ من عرفنی فقد عرف ربہ، جو مجھے پہچان لے وہ خدا کو پہچان لے گا۔ اور اس لیے زن گرامی کبھی روایتوں میں بیان کیا گیا کہ جو اپنے نفس کو پہچانے گا گویا اس نے اللہ کو پہچانا۔ تو اس طریقے کے جو ماحول ہیں، جو حدیثیں، جو روایتیں ہمارے یہاں وارد ہوئی ہیں، عزیزان گرامی اس کا سرچشمہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ذرا سلیقے سے زندگی کی اہمیت کو سمجھیں۔ اس لیے کہ ہمارے یہاں سوسائڈ حرام کیوں ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ دنیا کے ہر مذہب میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے، اس لیے کہ جو زندگی جو ہماری ہے یہ زندگی ہماری نہیں ہے، ہم کہہ رہے ہیں یہ مجاز ہے، حقیقت نہیں ہے، یہ زندگی اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے، لہٰذا اس کو اس کی بارگاہ میں ویسے ہی ہمیں پہنچانا ہے۔ تو اگر امانت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس سے بغیر پوچھے آپ اس میں یوز نہیں کر سکتے، آپ کا تصرف حرام ہے، لہذا یہ ہاتھ کو آپ یوں ہی زخمی نہیں کر سکتے، آپ اپنے پیر کو یوں ہی زخمی نہیں کر سکتے، آپ اپنے کسی بھی اعضاء کو ختم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ کسی کی امانت ہے، اس وحدہ لا شریک نے آپ کو خلق کیا ہے، لہٰذا یہ آپ ان کی امانت ہے۔ اور امین، بہترین امین وہ ہوتا ہے، بہترین امین وہ ہوتا ہے کہ جو اس امانت کی امانت داری کرے۔ اس امین کا کیا کہنا کہ جس کے بارے میں یہ کہیں کہ کیا میں تم سے کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم مانو گے؟ تو ان کفار و مشرکین جو نہ اللہ کو مانتے تھے، جو نہ نبی کو مانتے تھے، نہ قرآن کو مانتے تھے، انہوں نے ایک آواز میں کہا بے شک ہم مانیں گے۔ کہا کیوں مانو گے؟ نہ تم خدا کو مانتے ہو، نہ تم قرآن کو مانتے ہو، نہ انبیاء ما سبق کو مانتے ہو، تو ماننے کی وجہ یہ ہے اس لیے کہ میں نے آپ کو امین دیکھا ہے، ہم نے آپ کو صادق دیکھا ہے، کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو سیرت سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی سیرت یہ ہے عزیزان گرامی کہ ہم سچوں کے ساتھ رہیں، سچ بولیں، لہٰذا امانت داری ویسی ہونی چاہیے۔ ہم لہٰذا اپنی زندگی میں اگر مشکلات آ رہے ہیں تو ہم پیغمبر کی طرف رجوع کریں، ہم رجوع کریں مولا کائنات کی طرف، ہم قرآن کی طرف رجوع کریں کہ یہ مسائل ہیں۔ اگر قرآن تنہا یا اہل بیت اطہار علیہم السلام کا مشن صرف یہی ہوتا کہ آپ ثواب لے لیجئے، اگر یہی مقصد تھا کہ آپ جو بھی کریں گے اس کا سب کچھ جو آپ کو صرف اور صرف قیامت ملے گا، یہاں کچھ نہیں ملے گا، تو پھر ہدایت کا مطلب کیا زین گرامی؟ ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ مومن عقل مند یہ ہے، جو عقل مند مومن وہ ہے کہ قرآن کی آیت اب سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، پروردگار تو مجھے یہاں بھی نیکی عطا کر اور آخرت میں بھی۔ اور ایک روایت بیان کرتی ہے اس نیکی سے مراد ولایت حضرت علی ابن ابی طالب ہے۔ عزیزان گرامی، اور اگر یہ ولایت اگر انسان کے دل میں جلوہ گر ہے اور تمام اعمال کے ساتھ، تو انسان کو خودکشی کے لیے انسان سوچے گا بھی نہیں، اس لیے کہ یہ وہ شے اس کی ہے ہی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس نے پیدا کیا، اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے ہمیں، وہی خلق کرنے والا ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے۔ ہم سب اگر ہم کہتے ہیں ماں کو، باپ کو ماں کے لیے کہا جاتا ہے کہ رب کہا جاتا ہے، تو رب مجازی معنی ہے، اصل تو رب العالمین وہ ہے، ذات حقیقی وہ ہے، عالم وہ ہے، حلیم وہ ہے، کریم وہ ہے، رحیم وہ ہے۔ تو جس کے بارے میں یہ کہا کہ اگر تمہارے دل میں اگر ذرہ برابر بھی تم پریشان ہو، مضطرب ہو، تو تم پر ذمہ داری ہے کہ تم میرے ذکر کو کر لو، تمہارا قلب مطمئن ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، میں آپ کی توجہات کو ایک بہترین زیارت کے باب میں سے جس کو حضرت امام صادق علیہ السلام نے نقل فرمایا ہے،
امام حسین کی کئی زیارتیں ہیں مخصوص ایام میں. عرفہ کی زیارت ہے، شعبانیہ کی زیارت ہے، روز عاشور کی زیارت ہے. ان میں سے ایک زیارت شعبانیہ ہے. آپ کلمات پہ غور کریں اور اپنے وجود پہ رشک کریں کہ حسین کیا ہے. عزیزان گرامی، امام معصوم علیہ السلام کا یہ قول ہے. فرماتے ہیں، اور اس کو اس نص شریف کو بیان کیا کہ اشہد انکا، کس کے لیے فرما رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کے لیے. اشہد انکا ولم تمت بل برجاء حیاتک حییت قلوب شیعتک. میں گواہی دیتا ہوں یا میں گواہی دیتی ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کو شہید کیا گیا، آپ قتل کیا گیا، مگر آپ زندہ و جاوید ہیں. یہ کون فرما رہے ہیں؟ ایک معصوم کے لیے استعمال کر رہے ہیں. امام صادق اپنے جد امام حسین کے لیے فرما رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں، میرے جد، میرے دادا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کو شہید کیا گیا مگر آپ زندہ ہیں. اور اگر آپ زندہ ہیں تو اس کا معیار کیا ہے؟ بل برجاء حیاتک حییت قلوب شیعتک. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ زندہ ہیں، بلکہ آپ کے زندہ ہونے کے تصور سے مومنین اور شیعوں کے دل زندہ ہیں. اب غور فرمائیے زان گرامی، یعنی کہ امام حسین، امام صادق فرما رہے ہیں، اپنے جد کو خطاب کر رہے ہیں زیارت شعبانیہ میں، اور فرما رہے ہیں کہ بل برجاء حیاتک، آپ کی حیات کی بنیاد پر تمام تر شیعہ ان کے قلوب زندہ و جاوید ہے. اب اس آیت کو پڑھیے، کچھ قلب ایسے ہوں گے، کچھ قلوب قیامت میں ایسے ہوں گے جو مردہ ہوں گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جو یہاں بھی اندھا ہوگا اور قیامت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ولایت اہل بیت سے اگر انسان خود کو الگ کرتا ہے، امام حسین کی ولایت سے الگ کرتا ہے، جب اس کا دل ہی پتھر ہو جائے تو حسین پہ گریہ کیا کرے گا؟ لہٰذا امام نے فرمایا اشہد انکا، آپ زندہ ہیں، اور آپ کی زندگی کا تصور شیعوں کے قلوب کو زندہ کرتا ہے. عزیزان گرامی، دوسرا جملہ فرماتے ہیں وَبِضِيَاءِ نُورِكَ اهْتَدَى الطَّالِبُونَ إِلَيْكَ. اس کی شرح میں کچھ دیر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اور آپ کی جو نور ہے، آپ کا جو نور ہے، اس سے نکلنے والی جو کرنیں ہیں، نور بذات خود نور نہیں، یہ سورج نہیں. یہ فار ایگزامپل سورج ہے، یہ سورج اپنے وجود میں چمک رہا ہے تو بذات خود سورج نہیں، بلکہ اس سے نکلنے والی شعاعیں، جو کرنیں نکل رہی ہیں. امام فرما رہے ہیں وَبِضِيَاءِ نُورِكَ، اے ابا عبداللہ الحسین، آپ کے وجود طیب سے جو نکلنے والی جو نور کی کرنیں ہیں، روشنی ہے، اس سے کیا حاصل ہوتا؟ اهْتَدَى الطَّالِبُونَ إِلَيْكَ، کہ جو چاہتے ہیں آپ کے چاہنے والے اس کے ذریعے سے ہدایت پا گئے اور پاتے رہتے ہیں. توجہ زان گرامی، آپ کی نور سے نکلنے والی شعاعوں سے، اب اس کی تشریح آئے گی زان گرامی. وَأَشْهَدُ أَنَّكَ نُورُ اللَّهِ الَّذِي لَمْ يُطْفَى وَلَا يُطْفَى أَبَدًا. امام صادق، امام معصوم اپنے جد کو، امام حسین کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں انک نور اللہ، بے شک آپ اللہ کے نور ہیں، بے شک آپ اللہ کے نور ہیں. الذی لم یطفا، کہ جو جسے بجھایا نہیں جا سکتا یا جو بجھا ہوا نہیں ہے. ولا یطفا ابدا، اور نہ اسے بجھایا جا سکتا ہے. یہ گارنٹی کس کی ہے؟ ضمانت امام معصوم کی ہے. کس کے لیے؟ اپنے جد کے لیے. فرما رہے ہیں کہ اے ابا عبداللہ، اے امام حسین، اے میرے جد بزرگوار، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ بے شک آپ اللہ کی طرف سے اللہ کا نور ہے، اور ایسا نور ہے لم یطفا، کہ جسے بجھایا نہیں جا سکتا یا بجھا ہوا نہیں ہے. اور ولا یطفا ابدا، اور قیامت تک اسے بجھایا نہیں جائے گا. یعنی حسین کا نور اپنے آب و تاب کے ساتھ آج مومنین کے دلوں میں، بلکہ میں جملہ کہوں کہ انسانیت کے دلوں میں جلوہ گر ہے، اور اتنا نورانی ہے چونکہ ان کا سلسلہ امامت سے ملتا ہے.
تو جس کے ایک صحابی نے جب جاتے ہوئے یہ کہا کہ تم مجھے سولی دینا چاہتے ہو سولی دے دو، زبان کاٹنا چاہتے ہو زبان کاٹ دو، مگر ذکر حضرت علی ابن ابی طالب کو تم روکنا چاہو گے تو یہ ذکر نہ رکے گا، اس لیے کہ آپ نور ہیں جو قیامت تک باقی رہیں گے۔ عزیزان گرامی، اب غور فرمائیے، امام معصوم کا جملہ ہے۔ امام کسی بات کو ہماری طرح نہیں ہے کہ ایک موڈی ہے، علیاذ باللہ اچھا موڈ رہا تو اچھے سے بات کریں گے، اور کبھی خدا نہ خواستہ ہم آفس سے گھر چلے جائیں اور ہمارا اچھا خاصا جو موڈ بنا ہوا تھا ٹھیک ٹھاک نہیں تھا، اب ہم گئے، یہ سارا جو غصہ ہے وہ اپنے بچوں پر اور اپنے اہل کے اوپر، اپنی فیملیز پہ ہم اتارنے لگتے ہیں۔ اچھا خاصا وہ پانی لے کر پہنچا، اس گلاس کو لیا اٹھا کے پھینک دیا گیا، کھانے میں ہلکی سی نمک ہوئی، طلاق کا سبب بن گیا۔ عزیزان گرامی، یہ جو چیزیں، یہ خرافاتیں، یہ چیزیں، یہ ہمارے ہوا و ہوس کی بنیاد ہے۔ لیکن ابا عبداللہ اور اہل بیت اطہار جب کسی چیز کو بیان کر رہے ہیں تو اس میں مرضی معبود، مشیت الہی شامل ہوتی ہے۔ تو جب یہ فرما رہے یہاں کے اوپر واشہدو کو نور اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اے امام، اے میرے جد، کہ آپ خدا کے نور ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَنَّكَ وَجْهُ اللَّهِ الَّذِي لَمْ يَحْلِكْ، توجہ فرمائیں گے، وَأَنَّكَ وَجْهُ اللَّهِ الَّذِي لَمْ يَحْلِكْ وَلَا يُحْلَكْ أَبَدًا، اور آپ اے امام، اے میرے جد، اے ابا عبداللہ، اے حسین، اے مظلوم، آپ خدا کا چہرہ ہیں، وجہ اللہ ہے، خدا کا چہرہ، یعنی مراد یہ ہے آپ خدا کی عظمت ہیں، آپ خدا کی رحمت ہیں، آپ کا چہرہ آپ کی رحمت ہے، خدا کی رحمت ہے۔ پھر فرماتے ہیں الذی لم یہلک، جو کبھی جسے ختم نہیں کیا جا سکتا، جو ہلاک نہیں ہے اور نہ ہلاک کیا جا سکتا ہے، نہ جسے مٹایا جا سکتا ہے۔ اب غور فرمائیے، امام فرما رہے ہیں کہ آپ کا چہرہ کیسا ہے۔ اب عبداللہ کا چہرہ زانے گرامی، میں کیا عرض کروں، جس کے چہرے کو دیکھ کر، میں چہرے کی بات بہت بڑی ہے زانے گرامی، جس کے ایک چہرے کی زیارت کے لیے، جس کے قبر شریف کی زیارت کے لیے روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ 70,000 ملائکہ ہر شب خدا سے اذن لیتے ہیں کہ ہم زمین پر جائیں اور امام حسین کی بارگاہ قدس میں جا کے سلام عرض کریں، اور جب یہ 70,000 فرشتے جب زیارت کر کے عرش بری پہ جاتے ہیں تو پھر یہ قیامت تک 70,000 فرشتوں کی نوبت نہیں آئے گی، اس لیے کہ اللہ نے بے شمار فرشتے پیدا کیے ہیں جو ہر آن 70,000 نازل ہو رہے ہیں اور مسلسل امام کو سلام کر رہے ہیں۔ جو ایک بار سلام کر چکا اب اس کی نوبت قیامت تک نہیں آنے والی ہے۔ تو اب غور فرما رہے ہیں عرش بری پہ رہنے والے معصوم ملائکہ امام معصوم کی زبانی، کہ اگر ان کے دل میں، اگر کسی کے خدا کے بعد اور عرش و کرسی کے بعد اگر کسی کے لیے محبت ہے تو وہ محبت ابا عبداللہ ہے، کہ جو نورانی وادی سے اس زمین پہ آ کر کے ابا عبداللہ کو سلام کرے، والسلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ صلوات پڑھ دے محمد علی محمد پہ۔ عزیزان گرامی، میں جس جملے کی طرف آپ کی توجہات کو مبذول کرنا چاہتا تھا وہ یہ جملہ ہے۔ اب غور فرمائیے، فرماتے ہیں وَبِضِيَاءِ نُورِكَ اهْتَدَى الطَّالِبُونَ إِلَيْكَ، آپ کے نور کے ذریعے الطالبون، عربی گرامر جو جانتے ہیں، الطالبون یہاں پہ یہ نہیں کہا الطالبون المؤمنون، الطالبون شیعون، الطالبون المسلمون، یہ نہیں کہا کہ جو چاہنے والے ہیں، بس مطلق کہہ دیا، جو چاہنے والے ہیں۔ اس میں کسی خاص گروپ کا تذکرہ نہیں کہ مومنین ہوں گے، شیعہ ہوں گے، مسلمان ہوں گے، یا فلاں فرقہ کا ہوگا، نہیں، مطلقاً استعمال کیا ہے، چاہے کافر ہو آج، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ کسی بھی دین کا پیروکار ہو، کسی بھی دین کو ماننے والا ہو، کسی بھی دین کو جاننے والا ہو،
ہم نے افریقہ کے واقعات کچھ ایسے بھی دیکھے ہیں اور سنے ہیں میں نے کہ وہاں کے اوپر وہ کسی خدا کو نہیں مانتے ہیں، مگر امام حسین کی جب ہدایت وہاں پہنچی تو نام حسین کی برکت سے انہوں نے توحید کا کلمہ جاری کیا۔ جو ایتھسٹ تھے وہاں پہ، جو دہریہ تھے، جو نہیں مانتے تھے، عزیزان گرامی، تو اب طالبون جس میں آج آپ زیادہ دور کیوں جائیں عزیزان گرامی، اسی سرزمین لکھنؤ اور گنگا جمنی تہذیب کا بولتا ثبوت ہے۔ کتنے تازے نکالے ہیں ہمارے بھائیوں نے، کتنے علم نکالے ہیں، کتنی مجلسیں کر رہے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے ایک ہمارے بھائی تشریف لائے، ہندو بھائی تشریف لائے، اور آنے کے بعد کہا کہ میں کچھ باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کچھ باتیں پڑھی، چونکہ مجھے بہت زیادہ اسلام کا نالج نہیں ہے، مگر مجھے بتائیے اتنا کہ جیسے ہی میں امام حسین کا نام میں لیتا ہوں میرا دل تڑپ جاتا ہے۔ یہ 2 دن پہلے ابھی کوسچن آنسر کے سیشن میں انہوں نے یہ بات ہم سے کی، اس لیے کہ حسین فطرت میں ہے، حسین انسانیت کی فطرت میں ہے۔ حسین علیہ السلام نجائے بشری کے لیے ہے، نجات بشر کے لیے ہے، اور تا قیامت رہیں گے۔ اب آپ سنیے زانے گرامی، اس کا اثر کیا ہے؟ امام نے کیا فرمایا؟ وَبِضِيَاءِ نُورِكَ اهْتَدَى الطَّالِبُونَ إِلَيْكَ، جو آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں، آپ کے چاہنے والے آپ کے ذریعے سے ہدایت پا جاتے ہیں یا ہدایت پہ گامزن ہوتے ہیں۔ جب یزید نے امام حسین کو شہید کیا، بہت توجہ کے ساتھ اس 1 منٹ کا وقت آپ کی خدمت سے میں لینا چاہتا ہوں۔ جب یزید نے امام حسین کو شہید کیا، اپنی پوری فورس کے ساتھ مدینے میں وارد ہوا، جیسا تاریخوں میں بیان کیا، واقعہ حرہ کے نام سے آپ پڑھ لیں، تاریخ نے بیان کیا ہے، جب وہ لاہو لشکر کے ساتھ مدینے میں داخل ہوا ہے، مدینے کا کوئی گھر نہیں تھا جو ان کے لشکر والوں نے نہیں لوٹا، کوئی خاتون نہیں تھی جن کے ساتھ انہوں نے بے حرمتی نہیں کی، کوئی بچہ ایسا نہیں تھا جس کے اوپر ظلم نہیں ہوا، کوئی بوڑھا ایسا نہیں تھا کہ جس کے اوپر انہوں نے ظلم کے پہاڑ نہ ڈھائے، کوئی مرد ایسا نہیں تھا جس سے انہوں نے ان کے مال و اسباب کو نہ چھینا ہو۔ پورے مدینے کو اجاڑ کے رکھ دیا تھا، اور اس کے بعد اس کے کمانڈر ان چیف نے آ کر کے، جو اس زمانے کے اصحاب باوفا تھے، جو پیغمبر کے صحابی تھے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں زانے گرامی، امام حسین پہ فداکاری کا جذبہ یہ آج کا نہیں ہے، یہ پیغمبر کی سیرت ہے، یہ جناب آدم کی سیرت ہے۔ اصحاب پیغمبر کو جمع کیا، اشراف زادیوں کو جمع کیا، اور جو اس زمانے کے جتنے بھی اعلیٰ قسم کے اعلیٰ درجے کے لوگ تھے ان تمام کو جمع کرنے کے بعد ایک ٹریٹی سائن کی کہ آج سے تم سب اہل مدینہ یزید کے ماتحت ہوگے اور تم سب کے سب غلام ہوگے، تمہاری زندگی ایک سلیو کی ہوگی، تمہیں تمہارا کوئی رائٹ تمہاری جسم پر، تمہاری روح کے اوپر، تمہاری فکر کے اوپر نہیں ہوگا، تمہارا مال آج سے میرا مال ہے، تمہاری خواتینیں آج سے اس ملکیت ہے، اس سلطنت کی مالک ہیں، کچھ نہیں ہو سکتا کسی بھی اعتبار سے۔ عزیزان گرامی، روایتیں بتاتی ہیں، تاریخیں اٹھا کے آپ دیکھ لیں کہ اس اتنے بڑے لشکر کے سامنے لاکھوں کی فوج ہے، ایک قریہ ہے، ایک شہر ہے جس کے ماننے والے، جب یہ ٹریٹی جب پیش کی گئی کہ تمہیں اس پہ سائن کرنا ہے، آج سے سب کچھ تم سب کے سب تمہاری ذہنوں کو ہم غلام بنا لیں گے، جب یہ بات پیش کی گئی تو اس میں سے خواتین آگے بڑھیں، امام حسین نے کردار پیش کیا، توجہ کریں زانے گرامی، خواتین آگے بڑھیں، بچے آگے بڑھے، بوڑھے آگے بڑھے، اشراف زادیاں آگے بڑھیں، وہاں اصحاب نبی آگے بڑھے، اور بڑھنے ہونے کے بعد ان سب نے ایک مرتبہ ان فوجوں کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی کہ تم مجھے ڈرانا چاہتے ہو، جب میرے جد
جب نبی کا لاڈلا امام حسین تمہارے سامنے انہوں نے اپنے سر کو خم نے کیا تو مدینے والے بھلا کہاں سے تمہارے سامنے جھک جائیں گے اور تمہاری غلامی کو قبول کریں گے؟ عزیزان گرامی، روایتیں بتاتی ہیں انہوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا اور یزید کو منہ کی کھانی پڑی اور اپنے ماہ لشکر وہاں سے اس نے فرار اختیار کیا۔ آپ توجہ عزیزان گرامی، یزید کے لشکر نے ابھی جنگ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ حسین کو قتل کرنے کے بعد شہید کرنے کے بعد مارنے کے بعد ان کے شہر میں جا کر کے ان کے لوگوں کو ڈرا کر دھمکا کر غلامی پہ لا سکتے ہیں، مگر جب ان کے اہل قریہ نے، اہل مدینہ نے نام حسین کو ایک مرتبہ بلند کیا تو یزید کی فوجیں کانپ اٹھی اور راہ فرار اختیار کیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جب اہل قریہ اور اہل مدینہ نے یہ درس دے دیا آنے والی نسلوں کے لیے اور آنے والی قوموں کے لیے اور آنے والی تمام تر ظالمین کی سلطنت کے لیے، گورنمنٹ کے لیے، حکومت کے لیے، کہ جب تم ظلم کی آواز بلند کرو گے مدینے سے کوئی آئے گا اور آ کر کے حسینی پرچم لہرائے گا۔ عزیزان گرامی، یہ ہے امام حسین کی تاثیر کہ انہوں نے اپنے شہادت کے ذریعے سے، ورنہ تو وہ شباب پہ تھا، کس کی مجال تھی عزیزان گرامی جو وہاں پہ کسی کو روک سکتا تھا؟ انہوں نے نہ جسموں کو صرف قید ہونے نہ دیا، غلامی میں نہ گئے، بلکہ اپنے اذہان عالیہ کو بھی حسینی پرچم کے تحت اور سائے میں پرواز چڑھایا اور آزادی قبول کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا اور حسین کربلا میں آزادی کا درس دینے گئے تھے۔ اب سمجھ میں آیا کہ جناب مہاتما گاندھی نے، باپو نے کیوں کہا کہ اگر کامیاب ہونا ہے تو حسین کی سیرت پہ عمل کرو۔ نیلسن منڈیلا نے کیوں کہا، اور دنیا کی تمام تر مشہور شخصیتوں نے جنہوں نے پوری تاریخ کو بدل کے رکھ دیا اور مظلوموں کو ان کا حق دلایا۔ عزیزان گرامی، یہ ہے امام حسین علیہ السلام کی ذات والا صفات کہ جو آج تک اہتدا، جو یہ فیض جاری ہے، ساری ہے، یہتدون، ہدایت نہیں پائیں گے، یہ فیوچر ٹینس نہیں استعمال ہوا ہے، پا گئے، پانے والے ہیں، پاتے رہیں گے، اور یہ امام حسین کی ذات والا صفات ہے۔ عزیزان گرامی، اب غور فرمائیے کہ اگر آج ہم اپنی زندگی کو آزاد کرنا چاہتے ہیں اور کھلی فضا میں سانس لینا چاہتے ہیں، تمام گناہوں سے دور ہو کر اور اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اور انسانیت کو صحیح انسانیت بتاتے ہوئے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ حسین، دنیا کے تمام لوگ امام حسین کی اتباع کریں۔ اب امام حسین سے متصل ہونا یہ یقیناً ایک عبادت ہے، یہ عبادت ہے، حقیقت میں یہ عبادت ہے۔ گریہ کرنا یہ عبادت ہے۔ میں ایک جملہ عرض کروں عزیزان گرامی، اگر دنیا کے تمام لیڈران، قائد اعظم جتنے بھی گزرے ہیں، بڑے دنیا میں گزرے ہیں، سبھی نے امام حسین سے انسپائر ہوئے اور انہوں نے اپنی قوم کو آزادی دلائی اور مظلوموں کے حق میں کھڑے ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین صرف عبادت ہی نہیں کہ ان کے نام سے صرف آپ کو ثواب ملے گا، بلکہ حسین نام ہے انسانیت کی ضرورت کی۔ انسانیت امام حسین کی محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اور حسین جود و سخا کے اس منبر پہ جلوہ افروز ہے جہاں ہر لمحے آسمانی فرشتے وہاں سے سوغات لیے جا رہے ہیں، اور جو بھی کوئی صدق دل سے وہاں تک آ رہا ہے۔ اب اگر کوئی انسان ہدایت نہ پا سکے عزیزان گرامی اس کے باوجود، تو یہ نہ امام حسین کا مسئلہ ہے، نہ قرآن کا مسئلہ ہے، نہ خدا کی طرف سے کوئی مسئلہ ہے، یہ اس کے اپنے گناہ اور اعمال ہیں جو اسے تاریکی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ مل جل کے ایک صلوات پڑھ دیں عظمت آل محمد پہ۔ فرماتے ہیں عزیزان گرامی،
کہ امام حسین علیہ السلام کا جو ذکر ہے اور ان کی اطاعت ہے وہ تنہا کسی خاص فرد کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ عالم بشریت کے لیے، اور اس کی ضمانت امام معصوم نے اپنی زبانی پیش کی ہے کہ حسین الطالبون، جو ہدایت چاہتا ہے، جو نیکی چاہتا ہے، جو علم چاہتا ہے، جو فضل چاہتا ہے، جو اپنے اندر کی تمام تر برائیوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ آج کے اس دور میں جہاں ہتھیاروں کی ہوڑ لگی ہے، ہر ایک کنٹری اپنے لیے ہتھیاروں کا ذخیرہ کر رہی ہے تاکہ وقت ضرورت اس پر حملہ کر سکیں۔ زن گرامی، ہتھیاروں کا کاروبار ہی بند ہو جائے گا اگر انہوں نے اپنے پارلیمنٹس میں اگر انہوں نے حسینی پالیسی اگر انہوں نے بنانی شروع کر دی تو یہ ہتھیاروں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ حسین جنگ کے لیے نہیں آئے تھے عزیزان گرامی، حسین آئے تھے تاکہ انسانیت کو بچانے کے لیے، فطرت کو بچانے کے لیے۔ جو لوگ وہاں تھے آج صرف تنہا امام حسین کا نام لینے والے ہم نہیں ہیں عزیزان گرامی، دنیا کے گوش و کنار سے آج کل تو ایک فنگر ٹپ کے اوپر آپ کسی بھی چیز کو اسکرول کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ امام حسین کا اثر کتنا بلند ہے، اور آپ صحابہ کربلا کو دیکھیں جہاں کرسچن بھی ہیں، دوسرے مذاہب کے ماننے والے بھی ہیں، وہ بھی آئے، ہدایت پائے، امام حسین کے ساتھ متصل ہو گئے، اور خداوند عالم نے ان کو ایک عظیم درجے پر فائز کیا، اور قیامت تک سنہرے الفاظ میں ان کے نام لکھے گئے۔ اور یہاں نہیں عزیزان گرامی، یہاں کا سنہرا، یہاں کا پانی کبھی چڑھتا ہے کبھی اتر جاتا ہے، اللہ نے لوح محفوظ پہ ان کے نام کندہ فرمائے ہیں۔ یہ ہے طاقت عزیزان گرامی۔ اب فرماتے ہیں لم یدفع ولا یدفع ابدا، ایسا نور ہے امام حسین کا، آپ اللہ کے نور ہیں جو کبھی خاموش نہیں ہو سکتا، جسے بجھایا نہیں جا سکتا۔ آپ سلطنتیں ختم ہو رہی ہیں، انسانیت دیکھ رہی ہے، اور اس کا سب سے بہترین مثال اگر دیکھی جائے تو آج ہم جو ذکر امام حسین اتنے بڑے مجمع کے ساتھ کر رہے ہیں عزیزان گرامی، یہ دلیل اس بات کی ہے کہ لم یدفع ابدا، کہ اس ذکر حسین کو کبھی مٹایا نہیں جا سکتا۔ ہم شان سے امام کا ذکر مناتے ہیں، یہ کوئی عادت نہیں ہے، یہ فطرت ہے۔ عادتیں بدل جاتی ہیں، فطرتیں نہیں بدلتی، اور حسین فطرت کی آواز ہے۔ توجہ ہے عزیزان گرامی۔ اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ وَأَنَّكَ وَجْهُ اللَّهِ، أَنَّكَ وَجْهُ اللَّهِ، مٹانے کی کوشش کی کہ نہیں کی گئی عزیزان گرامی؟ طول تاریخ میں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، شہزادی کو کیوں شہید کیا گیا؟ امام علی ابن ابی طالب کو کیوں شہید کیا گیا؟ امام حسن کو کیوں شہید کیا گیا؟ یا دیگر ائمہ کو امام حسین کے ساتھ ساتھ کیوں شہید کیا گیا؟ وہ چاہتے تھے کہ ان کے جسم کو ہم زخم پہنچا کر کے ان کے ذکر کو ہم ہمیشہ کے لیے روک دیں، مگر انہیں کیا پتا تھا کہ حسین دلوں پہ حکومت کرتے ہیں، جسموں کی چار دیواری میں حسین کو تلاش نہ کرو۔ حسین روحانیت کی آواز ہے، حسین انسانیت کی آواز ہے، حسین فطرت کی آواز ہے، اس لیے کہ ہم سب کے جو باپ رہے ہیں، ابو الآدم جناب آدم علیہ السلام نے جب امام حسین کا نام پڑھا تو بے ساختہ گریہ کیا۔ جو دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، ابھی امام حسین کے نام کی یہ تاثیر جو پچھلی تقریر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، عزیزان گرامی، وَأَنَّكَ وَجْهُ اللَّهِ، بے شک آپ اللہ کے بہترین چہرے ہیں، اللہ کی کرامت ہے، اللہ کی رحمت ہے، آپ کے ذریعے سے ہدایتیں، آپ کے ذریعے سے تمام تر اچھائیاں، خیر و برکت نصیب ہوتی ہے۔ آج یہ محرم کا مہینہ آپ کے نام کے ذریعے سے نہ جانے کتنی نسلیں پروان چڑھ رہی ہیں۔ لوگوں کو آج بزرگوں سے ہم نے بعض بزرگوں سے پوچھا کہ بھئی آپ نے یہ باتیں جو تاریخی مطالعہ ہے آپ کا، جو آپ اہل بیت کے بارے میں کہتے ہیں یا جانتے ہیں، آپ نے کہاں سے سیکھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ایسا ہے کہ ہمارے پاس نہ اتنا وقت تھا،
نہ ہم جا سکتے تھے. یہ 2 مہینے 8 دن ہمارے لیے اتنے مبارک ثابت ہوئے کہ ہم نے ان تمام تعلیمات پر عمل بھی کیا, اور یہ دھیرے دھیرے یہ چیزیں ہماری سرشت میں اور ہماری فطرت میں یہ چیزیں راسخ ہوتی چلی گئیں, اور ہم نے اسی چیز کو اپنے بچوں کو دیا, انہوں نے اپنے بچوں کو دیا. اس طریقے سے زانے گرامی معلوم یہ ہوا کہ یہ ذکر سید الشہداء اس مجلس عزا کی شکل میں نسلوں کو پروان چڑھاتی ہے اور انسانیت سے قریب تر کرتی ہیں. مل جل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. آپ غور فرمائے عزیز, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. آپ غور فرمائے, آپ نور اللہ ہیں, اللہ کی نور ہے, اور ایسا نور, ایسی کرنیں جس سے جن انس ہر قسم کی مخلوقات آپ سے فیضیاب ہوتی ہے. اب عزیزان گرامی, جب آپ ہدایت کے نور ہیں, ہدایت کے سرچشمے ہیں, لوگ ہدایت پاتے ہیں, تو ہدایت کے 2 طریقے ہیں. علماء کلام نے یہ بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ ہدایت جو ہوتی ہے ایصالیہ ہوتی ہے. تھوڑا خشک موضوع ہے لیکن سن لیں, 20-25 سیکنڈ لگیں گے. مل جل کے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. علماء کلام نے بیان کیا ہدایت رہنمائی کے 2 قسم ہوتی ہے. ایک ایصالیہ ہوتی ہے, ایصالیہ صاد سے, اور ایک آرائیہ ہوتی ہے. آرائیہ کا مطلب یہ ہے, اس کو ہم عام لفظوں میں کہیں کہ آپ کہیں کھڑے تھے, ایک صاحب نے آپ کے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ یہ فلاں یہ پتہ ہے, یہ ایڈریس ہے, یہ کہاں اور کیسے جانا ہے. تو آپ نے ان کو یہ بتایا کہ دیکھیے ایسا ہے, وہاں ایک چوراہا پڑے گا, اس کے بعد آپ دائیں لے لیجئے گا, پھر اس کے بعد سیدھے جائیے گا, پھر لیفٹ لیجئے گا, اور سامنے ایک علامت بتائی. اس علامت کے سامنے آپ کا کیا مسئلہ ہے, آپ جہاں جانا چاہتے ہیں وہ منزل مقصود ہے. یہ آرائیہ ہے. آپ اس کے ساتھ نہیں جا رہے ہیں بلکہ آپ دور سے بتا رہے ہیں کہ آپ ایسے ایسے چلے جاؤ. ہو سکتا ہے پہنچ جائے وہ شخص, اور یہ بھی احتمال ہے کہ وہ شخص نہ پہنچ پائے. یہ بھی امکان ہے کہ نہیں عزیزان گرامی, پہنچ بھی سکتا ہے. 50-50 مسئلہ ہے. اب امام حسین کے لیے جو فرمایا احتدى الطالبون بک, آپ کے ذریعے سے آپ نور اللہ ہے, آپ وجہ اللہ ہے, اللہ کی کرامت ہے, اللہ کی رحمت ہے, اللہ کی برکت ہے, اللہ کی قدرت ہے, جو اللہ نے آپ کے ذریعے سے مومنین تک, انسانیت تک پہنچایا. امام حسین آرائیہ نہیں ہے, امام حسین ایصالیہ ہے کہ جب کبھی کوئی مشکل آئے تو امام حسین آپ کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور آپ کو اس مشکل سے نکال کر کے راہ نجات تک لے جاتے ہیں. یعنی بلکہ یہ کہا جائے کہ اگر آپ کو جنت تک جانا ہے تو آپ کو یہاں سے آپ کے ہاتھ کو تھامے ہوئے آپ کو جنت تک لے جائیں گے. آپ کو دائیں اور بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ آپ کا راستہ صراط علی حق. نماز سے کہو جو بھی علی کے راستے صراط مستقیم پہ آئے گا وہ کبھی بھٹکا نہ جائے گا. تو یہ وہ اس کا شعر ہے کہ جب انہوں نے وعدہ کر لیا کہ تم نہ کبھی دائیں جاؤ گے نہ کہیں بائیں جاؤ گے بلکہ منزل مقصود تک جاؤ گے. تو اب یہ حدیث پڑھی جا سکتی ہے کہ جو عرش بری پہ لکھی ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ, آپ ہدایت کے چراغ ہیں اور بے شک آپ کے ذریعے سے اللہ نے کشتی نجات بھی ہے. آپ لوگوں کو نجات دینے والے ہیں عزیزان گرامی, اور دیں گے نہیں, دے چکے ہیں اور دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے. یہ ہے فیض حسینی, یہ ہے شرف حسینی علیہ الصلاۃ والسلام. عزیزان گرامی, ہم اپنے وجود کو مزین کریں اور مرتب کریں. ایک اعلان آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, جو کچھ افراد نہیں تھے. کل انشاءاللہ 8 محرم الحرام کو کچھ تبرکات تقسیم کیے جائیں گے, جو سرزمین عراق کربلا سے یہاں پہ اور کچھ مکے سے آئے ہیں انشاءاللہ. زمزم کا پانی ہے انشاءاللہ, آب زمزم ہے, اور ایک پانی اس میں مخلوط ہوگا ابو الفضل عباس علیہ الصلاۃ والسلام کے سرداب مقدس میں جو پانی طواف کرتا ہے, جو اصل قبر, وہ پانی اور زمزم, اور ساتھ میں تربت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام
جو ذریح مقدس سے، آپ کی ذریح مقدس سے 11 میٹر نیچے کی جو قبر ہے وہاں سے وہ مٹی لی گئی ہے، اور ان تمام چیزوں کو مخلوط کر کے آپ کو ایک صندوق میں یا ایک بوتل کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو خداوند عالم بحق الحسین، بے وجہ الحسین، بحق صدر الحسین، آپ سب کو انشاءاللہ دنیا کی تمام تر مشکلات سے خدا آپ کو تمام تر مشکلات سے، چاہے وہ روحانی ہو جسمانی ہو، تمام بلاؤں سے خداوند عالم آپ کو شفا عطا کرے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ ذرا پانی دیجیے۔ اور دوسری گزارش آپ کی خدمت میں ہے کہ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ آپ چونکہ یہاں ٹریفک کا کافی مسئلہ ہو جاتا ہے سامنے کی طرف، تو گزارشات آپ کی خدمت میں، مومنین اور مومنات کی خدمت میں، کہ اپنی کار کو آپ بیک سائڈ میں پارک کریں انشاءاللہ، والنٹرز آپ کی مدد فرمائیں گے انشاءاللہ والمستعان۔ اور تیسری چیز کہ حوض حسین جو انسانیت کی خدمت کر رہی ہے، ایک ایسا چیریٹیبل ٹرسٹ ہے، امید کرتے ہیں انشاءاللہ آپ ان کی خدمت میں بھی بہتر طریقے سے نیکی کریں گے انشاءاللہ، تاکہ دور دور تک انشاءاللہ دنیا کے ہر خطے میں انشاءاللہ امام حسین کا ذکر پہنچتا رہے۔ مل جل کے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، ہماری گفتگو کو ہم سمیٹ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس حوالے سے ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو زجاج کہا، امام موسیٰ ابن جعفر الامام الکاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ فانوس ہیں، آپ زجاج ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، اور فانوس کی جو حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے امام حسین کی ذات میں نور رکھا ہے، اور ایسا نور ہے کہ جس نور کی ضرورت ہر شے کو ہے، چاہے، اور جب اس نور سے جب انسان متصل ہوتا ہے تو زندگی کے عظیم معراج کو حاصل کرتا ہے۔ اور فانوس کی دوسری ایک حیثیت اور اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ وہ نور منتشر ہوتا ہے، وہ نور کو اپنے درمیان میں محدود نہیں رکھتا، بلکہ آپ وہ جب گلاس لگاتے ہیں اس لو کے اوپر تو وہ روشنی کو چاروں طرف پھیلاتا ہے، وہ ایک سمت کی طرف اس کی روشنی نہیں ہوتی ہے۔ آپ لطیف اس کے اوپر امام نے آیت پیش کیا۔ زانے گرامی، میں نے ذکر کیا کہ امام معصوم کسی بھی شے کے بارے میں اگر بیان کر رہے ہیں تو وہ کوئی ہوا اور ہوس کی بنیاد پہ نہیں ہے زانے گرامی کہ امام نے یوں کہہ دیا، بلکہ مشیت الہی شامل حال ہے۔ تو امام حسین کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، اور ایک خصوصیت اور پائی جاتی ہے کہ یہ جو اس میں نور ہے وہ نور خالص ہے۔ جب اس سے نور ساطع ہوتا ہے اس گلاس سے، اس فانوس کے ذریعے سے، تو وہ بالکل صاف ستھری چیزیں اس سے نکلتی ہیں، اس میں ملاوٹوں کا، شک و شبہوں کا، ان چیزوں کی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کی خصوصیتوں میں سے 2 خصوصیت امام نے بیان کی۔ ایک خصوصیت تو یہ ہو گئی کہ آپ جب فانوس ہیں اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک سمت کے لیے روشنی نہیں ہے، وہ کسی خاص سمت کے لیے نہیں ہے، وہ ایک جگہ پر نہیں ہے، بلکہ جہاں جہاں تک اس کی روشنی پھیل رہی ہے وہاں وہاں تک وہ روشنی پھیلاتی چلی جا رہی ہے۔ تو اگر امام حسین کا نور ایسا ہے کہ جسے امام نے زجاج کہا، جسے امام نے فانوس کہا، تو امام حسین تنہا کربلا والوں کے لیے ہدایت کے چراغ نہیں ہے۔ امام ایز اے جغرافی وہ کسی خاص جگہ کے لیے محدود نہیں ہے، بلکہ فیض امام حسین، برکت امام حسین علیہ السلام دنیا کے ہر خطے میں، ہر روئے زمین پہ جہاں جہاں بھی امام حسین کو خالص نیتوں کے ساتھ یاد کیا جائے گا، فطرت کی آواز آئے گی، وہاں وہاں حسین کا نور ساطع ہوگا۔ اور دوسری خصوصیت
آپ دوسری خصوصیت کہ جب وہ فانوس جب نور ساطع ہوتا ہے تو وہ خالص ہوتا ہے، خالصتاً، اس میں ملاوٹ گنجائش نہیں، اس میں گرد و غبار لگ جانا یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن بذات خود فانوس وہ جب نور ساطع ہوتا ہے تو بالکل کلیئر، ساری چیزیں صاف ستھری ہوتی ہیں، نقی ہے، خالص ہے، محترم ہے، برکت ہے، تاکہ انسان اپنے ذریعے حیات کو اس کے نور کے ذریعے گزار سکے۔ اسی طریقے سے امام حسین کا نور نور طاہر ہے، نور خالص ہے، نور طیب ہے، ایسا نور کہ جس میں شبہے کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو اب اپنے موضوع کی طرف پلٹوں کہ حسین کیا ہے، جس طریقے سے قرآن لا ریب فی ہے، اس میں گنجائش ہی نہیں ہے کسی شک و شبہے کی، ویسے ہی حسین ابن علی ہے جس میں لا ریب ہے، بے مثل ہے، بے نظیر ہے۔ بقیہ جو بے نظیری کا دعویٰ کرے وہ مجاز ہے، اور حسین کے لیے اگر استعمال ہو تو وہ حقیقت ہے۔ یہ ہے ذات حسین علیہ السلام۔ تفسیر فرات میں فرماتے ہیں، ان محمد ابن فضیل بن یسار سے روایت ہے، قال سألت ابا الحسن علیہ السلام، یعنی الامام الکاظم علیہ السلام، روحی وارواحنا لہ الفداء، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ایک روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں والتین والزیتون، والتین والزیتون، قال علیہ السلام، جب راوی نے پوچھا یہ تین اور زیتون کیا ہے، یہ انجیر یہ زیتون کیا ہے جو قرآن میں ذکر کیا گیا، آپ نے پڑھا ہوگا، تو امام نے فرمایا قال علیہ السلام، آپ غور کریں کہ امام کا ہر ایک لفظ سمندر ہے، مشیت معبود کے مطابق ہے۔ امام فرما رہے ہیں والتین سے مراد الحسن علیہ السلام، تین سے مراد امام حسن مجتبیٰ کی ذات طیبہ ہے، اور والزیتون سے مراد امام حسین علیہ السلام ہے۔ اب یہ مجازی معنی ہے، یہ حقیقی معنی ہے۔ تین کا مطلب یہ ہے، عام لفظوں میں بیان کیا جائے کہ جو انجیر ہے، زیتون جو پھل ہے جو آپ کھاتے ہیں ماشاءاللہ سے، پیزا اور بقیہ دیگر چیزوں میں اس کے بارے میں روایتیں ہمارے یہاں وارد ہوئی ہیں۔ اب چونکہ یہ معنی مجازی ہے یا حقیقی ہے، یعنی حقیقت پہ دلالت کر رہا ہے کہ امام حقیقت میں زیتون سے مراد یہاں پہ امام حسین علیہ السلام ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ عالم اگر ہم کہیں، لفظ عالم، ٹھیک ہے، اب اس عالم ٹیچر کہہ لیجئے، اب یہ جو ٹیچر ہے ایک استاد پہ بھی صادق رہا ہے کہ جو ہمیں پڑھا رہے ہیں، اب یہ ٹیچر مجتہد پہ بھی صادق آئے گا، اور یہ ٹیچر امام معصوم پہ بھی صادق آئے گا۔ تعجب سامعین گرامی، لیکن اس کا اطلاق جو ہے ٹیچر کا، عالم کا، وہ اطلاق ہو رہا ہے کبھی ایک عام انسان کے لیے، کبھی ایک مجتہد کے لیے، کبھی امام معصوم کے لیے۔ خود امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کے لیے جب روایت میں جب کہا جائے قال العالم، تو اس سے مراد صرف امام موسیٰ ابن جعفر ہے، امام کاظم علیہ السلام ہے، تو العالم، اور اللہ بھی عالم ہے، تو وہاں حقیقی معنی ہے۔ تو اس طریقے سے زیتون کے ظاہری معنی یہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہم پیزوں میں کھا رہے ہیں، جو بقیہ چیزوں میں استعمال کر رہے ہیں، جو اس کا تیل ہے، آئل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن عزیزان گرامی، اس کے بارے میں بہت ساری روایتیں بیان کی گئی ہیں۔ زیتون کے بارے میں یہ ہے کہ اگر یہ طب نبوی میں ہے، اور مولا کائنات کی حدیث اس کے اوپر یہ ہے، چونکہ یہ بہت طویل حدیث ہے اور وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے مجھے اپنے مقصد تک پہنچنا ہے۔ زیتون کا تیل اگر انسان 40 دنوں تک اسے لگائے یا زیتون کا استعمال کرے، چونکہ زیتون کو اللہ نے شجر مبارک قرار دیا ہے، تو وہ 40 دنوں تک شیاطین سے دور رہے گا اگر وہ مسلسل زیتون کا استعمال کرے۔ اور روایتوں میں جہاں کہیں بھی زیت، عربی میں تیل کو، آئل کو زیت کہتے ہیں، تو جہاں کہیں بھی قرآن میں یا حدیثوں میں ائمہ کے ذکر زیت ہوا ہے، اس سے مراد زیتون ہے۔ اگر وہاں پہ کوئی اور آئل مراد ہے یا تیل مراد ہے تو وہاں پہ اضافے کی شرط ہوتی ہے، جیسے زیت القطن، روئی کا فرض کر لیں یا کسی شے کا وہاں پہ آئل ہے۔ امام فرماتے ہیں اس سے تدلیق کرنے سے، اسے کھانے سے آپ کے لیے شفا رکھی ہے، اس لیے کہ یہ شجر مبارک ہے۔ اب میں چونکہ تفصیل بہت طویل ہے، ایک طب کے باب میں انشاءاللہ آنے والی بحثوں میں اس کا ذکر کیا جائے گا۔ دوسری روایت امام موسیٰ ابن جعفر سے ہے سلام اللہ علیہ، سورہ نور کی آیت نمبر 35 میں یہ ذکر فرماتے ہیں کہ مشکات فیہا
مصباح المصباح فی الزجاج، جو ابھی ہم نے پڑھا تھا زجاجہ یعنی فانوس، وہ گلاس کہ جو نور کے اوپر رکھا ہوا ہے. اس آیت کو فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اور اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے کہ کوئی ایک طاق پہ ایک چراغ کو رکھ دیا گیا ہو، اور وہ چراغ شیشے کے ایک فانوس میں وہ دھیرے دھیرے جل رہی ہو، اور وہ نور اس کی طرف سے نکل رہا ہو. اب آگے بیان فرما رہے ہیں اور اس شیشے کے فانوس میں جو ایک اثر ہے وہ کیا ہے؟ کیا زجاجتو کأنہا کوکب دری، اور وہ فانوس گویا موتی کا چمکتا ہوا تارا ہے جو چمک رہا ہے. وہ زجاج، وہ گلاس، وہ فانوس اس طریقے سے چمک رہا ہے، ایک موتی کا ایک ستارہ ہے جو چمک بھی رہا ہے اور دمک بھی رہا ہے، اس لیے کہ چمک عارضی ہوتی ہے اور دمک دائمی ہوتی ہے. تو حسین کی یہاں صرف دمک ہے، چمک عارضی نہیں ہے زان گرامی، دائمی ہے. اب اس کے بارے میں امیر المومنین فرماتے ہیں یہ نور کیسا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اللہ تو نور سماوات والارض ہے، تو اگر وہ اللہ نور سماوات والارض ہے تو پھر وہ دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ امام فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں وَأَبْيَنُ مِمَّا تَرَى، ان کے لیے جواب ہے تو پھر کہاں ہے؟ دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ ٹچ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہینڈ شیک کیوں نہیں کر سکتے؟ ذرا کچھ ان سے باتیں تو کی جائے، ذرا چائے تو پی جائے. ایسے باتیں کی جاتی ہیں کہ بتائیں کہ اگر ہے تو وہ کہاں ہے جس نے ہمیں خلق کیا اور پتہ ہی نہیں وہ کہاں ہے؟ نہ زمین کا پتہ ہے، نہ زمان کا پتہ ہے، نہ کوئی مکان ہے، نہ کوئی ایڈریس ہے کہ یہاں پہ وہ رہتا ہے چل کے وہاں مل لیں، یہ پتہ ہی نہیں ہے. امام فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو امام علی نے جواب دیا. امام فرماتے اللہ نور السماوات والارض، تیری ذات ان چیزوں سے زیادہ آشکار ہے کہ جن کو یہ آنکھیں دیکھتی ہیں، جن کو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بالکل یہ دو ہے، دو کے علاوہ چار نہیں ہے. جیسے ہم نے ان شے کو دیکھا ہے کتنی واضح ہے، اس سے کہیں زیادہ ابین ہے اللہ کی ذات، اس لیے کہ یہ آنکھیں اس کی ہیں. تو جس شفافیت سے اور جتنے بہترین طریقے سے آپ بنا کسی گلاسز کے آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں، آپ کے خدا کا نور، اس کا وجود تمہاری دیکھنے والی نگاہوں سے زیادہ واضح اور آشکار ہے. یہ سورج کا نکلنا نہیں دیکھتے، یہ ہواؤں کا چلنا کیا تمہیں محسوس نہیں ہوتا؟ یہ رات کا آنا، دن کا گزر جانا، اور یہ پھر تمہارے وجود میں دھڑکنوں کا ہونا، یہ کیا ہے؟ وَحَبْلُ اللَّهِ الْوَرِيدِ، جو تمہارے حرکت قلب سے زیادہ تم سے قریب ہے، وہ خدا تمہارے ساتھ ہے. اور عزیزان گرامی، چوتھے امام حضرت امام ذی العابدین علیہ السلام نے فرمایا یا باطنن فی ظہورہ، فرماتے اے وہ ذات جو اپنے ظہور میں پوشیدہ ہے، اے وہ ذات جو اپنے ظہور میں جو ظاہر ہے مگر لوگوں کے یہاں پوشیدہ ہے، وہ دکھائی نہیں دے پا رہا ہے. بھائی ہماری اور آپ کی مثال چھوڑیے، قوم بنی اسرائیل نے جناب موسیٰ سے کہا تھا کہ دکھا دیجئے، تو کیا ہوا؟ فصائق، بس ایک بجلی چمکی اور ساری قوم خاکستر، اور نبی اللہ اولو العزم نبی بے ہوش ہو گئے. اور وہ خدا نہیں تھا، خدا اگر چمک جائے تو وہ محدود ہو جائے گا، اور واجب کی کنڈیشن یہ ہے، واجب الوجود کی، کہ جو انلیمیٹڈ ہو. لا تدرکہ بعد الحمم ولا ینالہ غوث الفتن، عقلیں وہاں پرواز نہ کر سکے. تو اللہ نے اپنے مظاہر کو اہل بیت اطہار، انبیاء اور اوصیاء کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچایا، تاکہ ہم اپنے اس لمیٹڈ فکر کے ذریعے سے اس لامحدود شے کی کچھ کرنوں کی معرفت اپنے دل میں اتار لیں. اس لیے کہ اس لامحدود طاقت کو اس مختصر سے دماغ میں ہم کیا اتار سکتے ہیں؟ جہاں جس کی وجود میں ہم نے پوری یونیورس کو ٹھیک سے درک نہیں کیا ہے. ہم تو ابھی کچھ چیزوں پہ ریسرچ ہی کر رہے ہیں، پورا سمندر ہی نہ دیکھ پائے تو ہم اس کی ذات کا کیا احیا کریں گے؟ لہٰذا اس نے اپنے مظاہر کو اپنے چاہنے والے اور اپنے برگزیدہ بندوں کے حوالے کیا. تو اب کسی نبی نے، اگر نبی نے جنگ کے میدان میں اگر یہ کہہ دیا کہ نادی علیم مظہر العجائب، تو توجہ عزیزان گرامی،
کہ یہ تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ آپ مظہر عجائب ہیں۔ اللہ نے اپنے تمام تر خصوصیتوں میں سے چند چیزیں اہل بیت کے حوالے کی ہے، اور دنیا اس چند چیز میں سے اتنی سی بھی شے کی جواب لانے سے قاصر ہے۔ عزیزان گرامی، اب یہاں پہ ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں اور آپ کی زحمت میں تمام کرنا چاہوں گا۔ مل جل کے ایک صلوات پڑھ دیں عظمت آل محمد پہ۔ عزیزان گرامی، ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، المشکات سورہ نور کی آیت میں جو بیان یہ کیا گیا، اس سے مراد جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ روحی وارواحنا لہا الفدا ہے۔ اگر شہزادی کے تذکرہ آ گیا تو عزیزان گرامی عرض کر دوں، چونکہ آج مہدی ہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی فرزند ارجمند کی، ہمارے یہاں مسئلہ مہر کا کافی ہے، گزارشات ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ہم پیروکار ہیں تو مہر کے وجوب کا خیال رکھیں۔ یہ اس لڑکی کا حق ہوتا ہے کہ جس سے آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں وہ معاف کر دے، یہ اس کا حق ہے، نہ باپ کو اس بات کا اختیار ہے نہ بقیہ کسی کو۔ باپ صرف اذن اور اجازت کے حد تک ان کی ولایت ثابت ہے، مگر مہر کا حق لڑکی کا ہوتا ہے کف کے اعتبار سے۔ آپ فقہ کو اٹھا کے دیکھ لیں، فقہ کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں، اب جن علماء کی آپ تقلید فرما رہے ہیں اس میں آپ جا کے چیک کر لیں۔ لہٰذا یہ ایک حساس مسئلہ ہے، ہم قرض دار رہتے ہیں، لہٰذا اللہ نے جس طریقے سے انہیں انتخاب کا حکم دیا ہے، چونکہ انکحتو وہاں سے جاری ہوتا ہے اور مردوں کو قبلتو کہنا ہوتا ہے، جی ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اور طلاق کا حق اللہ نے مردوں کے حوالے کیا ہے، لہٰذا تاکہ یہ بیلنس ہو جائے۔ اسلام نے کسی بھی شے کو ایسے ہی پیش نہیں کیا ہے، نکاح ان کا انتخاب ہوتا ہے، انکحتو وہاں سے ہوتا ہے، اور طلاق کا حق اللہ نے مرد کے حوالے کیا ہے۔ لہٰذا میں گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہم اگر واقعاً جناب زہرا کے ماننے والے ہیں تو کم سے کم اس شرعی فریضے پر عمل کرنا ہر حسینی کی ذمہ داری ہے اور ہر فاطمی کی ذمہ داری ہے۔ مل جل کے صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ ورنہ یہ مہدی کا اٹھانا کس ہاتھ سے اٹھائیں گے اگر ہم نے ادا ہی نہیں کیا اپنا فریضہ شرعی۔ فرماتے ہیں امام المشکات یعنی فاطمہ الزہرا، مصباح اس سے مراد جو چراغ ہے اس سے مراد حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اور زجاجہ اور جو فانوس ہے اس سے مراد امام حسین علیہ السلام کی ذات طیب ہے۔ اب یہاں فرماتے ہیں کیوں امام حسین علیہ السلام کو اس زجاج سے تعبیر کی؟ اس لیے کہ جیسے امام حسن کو کہا مصباح یعنی وہ چراغ ہے، اور امام حسین ان کے لیے فانوس ہے۔ یہ ترتیب جو قرآن کی ہے وہ یوں ہی ترتیب نہیں ہے، اس لیے کہ ذکر علی، ذکر محمد، ذکر دین، ذکر الہی، ذکر قرآن ختم ہو جاتا امام حسن کے بعد۔ اگر امام حسین نے اپنی شہادت نہ دی ہوتی، اگر یہ فانوس نہ رہے تو ہوا کے جھونکے اس چراغ کو بجھا دیں گے۔ لہذا محمد سے لے کر، بلکہ یہ کہا جائے آدم سے لے کر خاتم تک رہتی دنیا تک، اگر نور الہی کے اس شمع کو، اس چراغ کی اگر کوئی حفاظت کر رہا ہے تو وہ حسین ابن علی ہے، حسین ابن علی ہے۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کی ذات والا صفات یہ صرف بیان کرنے کی شے نہیں ہے کہ ہم نے سن لیا اور اس کے بعد جتنی حدیثیں روایتیں آپ اٹھا کر دیکھیں اس میں عمل کی طرف ترغیب دلائی گئی ہے۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ اس مقدس فرش عزا کے اوپر جہاں اہل بیت اطہار علیہم السلام تشریف لاتے ہیں، ان سے ہم توسل کریں، ان کے بیٹے کے ذریعے، ان کے لال کے ذریعے، ان کے فرزند ارجمند کے ذریعے، کہ ہمیں ہدایت عطا ہو۔ ہم رزق میں پریشان ہیں، اولاد سے پریشان ہیں، مال و اسباب سے پریشان ہیں، روحانی مسائل ہیں، ڈپریشن کے شکار ہیں، انزائٹی کے شکار ہیں۔
اگر ہمارا دل سخت ہو گیا ہے، ہم کسی پر رحم نہیں کھاتے، ہم گزر جاتے ہیں، تو امام حسین کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ یہ فرش ازا، یہ مقدس ترین وسیلہ ہے، اور یہ سنت ہے جس کو جناب آدم نے عرش بری پہ انجام دیا، اور اس زمین پہ آنے کے بعد جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے وعدہ کیا۔ اور جس ذات کا ذکر آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی نے آ کے کیا، وہ ایک ایسی شب میں اپنے خیمے میں ہے اور اپنے اصحاب باوفا کی خدمت میں ایک ایک کر کے ان کے نام کا ذکر کر رہے ہیں۔ حبیب، کل آپ انشاءاللہ والمستعان درجہ شہادت پر فائز ہوں گے۔ ہاں، مسلم ابن اوسجہ آپ کا بھی نام ہے اس میں، انشاءاللہ آپ بھی کل جام شہادت نوش فرمائیں گے۔ ہاں، علی اکبر سے بھی کہہ چکے، عباس سے با وفا سے بھی کہہ چکے، توجہات مبذول ہے۔ اللہ آپ کے اوپر رحمت نازل فرمائے، برکتیں نازل فرمائے، امام حسین کے صدقے میں، ان کے لال کے صدقے میں، ان کے جوانوں کے صدقے میں، ان بیویوں کے صدقے میں۔ جناب قاسم نے آ کے فرمایا کہ چچا جان سب کا نام آپ نے بیان کر دیا کہ اس فہرست شہادت میں میرا نام نہیں ہے۔ امام نے جواب نہیں دیا۔ امام نے بہت خوبصورت سوال کیا، بیٹا بتاؤ کہ موت تمہاری نظر کیسی ہے؟ تاریخ انسانیت میں اس سے بہترین ڈیفینیشن موت کی نہیں مل سکتی۔ جناب قاسم نے فرمایا احلی من العسل۔ چچا جان یا عمہ، میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ بات ختم ہوئی اور ایک وقت آیا، اصحاب جا رہے ہیں، بنی ہاشم کی باری آئی۔ ہر مرتبہ جناب قاسم آتے ہیں، اصرار فرماتے ہیں، امام حسین جنگ کی اجازت نہیں دیتے۔ عزیزان گرامی، آپ غور فرمائیے کہ ایک مرتبہ جناب قاسم پھر ایک مرتبہ امام حسین کی بارگاہ میں آئے اور فرمایا کہ چچا جان جنگ کی اجازت دیجئے، میں بھی جاتا ہوں۔ امام نے فرمایا، امام کا مقتل کا جملہ سنیے عزیزان گرامی، امام کس قدر جناب قاسم سے محبت فرماتے تھے۔ فرمایا اتمشی برجلک الی الموت، اے میرے لال کیا تم اپنے پیروں سے چل کر موت کو گلے لگانا چاہتے ہو؟ ایک مرتبہ جب امام حسین نے یہ کہا تو جناب قاسم نے فرمایا کیفا یا عمی، اے میرے چچا، اے میرے چچا، یہ کیوں نہ ہو، اس لیے وَأَنْتُم مِّنَ الْأَعْدَاءِ بَيْنَ الْأَعْدَاءِ وَحِيدًا فَرِيدًا، اے میرے چچا کیوں نہ ہو، میں موت کی تمنا کیوں نہ کروں جب دشمن نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، کیوں نہ میں اپنے جان کا نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش۔ جناب قاسم کو اجازت نہ ملی۔ جناب قاسم خیمے سے نکلے اور ایک گوشے میں جا کر کے زانوں کے اوپر اپنے سر کو رکھ کر کے زار زار رونے لگے۔ ذرا گرامی کربلا میں ایسے بچے بتائے جائے کہ جو موت کی تمنا کر رہے ہیں، زار زار رونے لگے، زاروں قطار روتے روتے ان کے ذہن میں یہ آواز آئی کہ بابا نے وقت آخر ایک وصیت فرمائی تھی کہ جب کبھی تمہارے اوپر ایک بڑی مصیبت میں تم گرفتار ہو جاؤ تو اپنے بازو پہ بدے ہوئے ایک تعویذ کو کھول لینا، اس میں اس کا حل موجود ہوگا۔ جناب قاسم نے اس تعویذ کو کھولا۔ اب ذرا غور فرمائیے عزیزان گرامی، باپ کی تحریر کو دیکھا، لکھا تھا میرے بیٹے قاسم یہ خط تمہارے لیے ہے، میں تمہار سب سے گزارش کرتا ہوں کہ جب میرا بھائی اور تمہارا چچا کربلا کے میدان میں جب بے یار و مددگار ہوگا تو تم پر ذمہ داری ہوگی کہ تم اپنے جان کا نذرانہ
اس لیے کہ حسین مجھے بہت عزیز. اجرکم اللہ، اللہ آپ کے اوپر رحمت نازل کرے. آپ کی صداؤں پہ امام حسین کے صدقے میں عزیزان گرامی جب یہ تعویذ، جب یہ خاتم جناب قاسم نے پڑھا، بڑی خوشی خوشی جناب قاسم اٹھے ہیں اور دوڑتے ہوئے امام مظلوم کربلا کی خدمت میں جاتے ہیں، اور جانے کے بعد وہ خط امام کی خدمت میں بڑے ادب کے ساتھ پیش کرتے ہیں، ہاتھوں کو چومتے ہیں، قدموں کا بوسہ لیتے ہیں کہ اب تو یقین ہو گیا کہ اب تو چچا جان اجازت دے دیں گے، اب تو کوئی مسئلہ نہ ہوگا. امام کہا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ کہ بابا کا خط ہے. امام وقت غربت امام حسین کو اس بیابان میں امام حسین کی تحریر دیکھی، آنکھوں سے لگایا، اور جب خط کو دیکھا مقتل کے جملے ہیں. ایک مرتبہ امام حسین نے جناب قاسم کو گلے سے لگایا، اتنا روئے مقتل کے وغشی علیہم، دونوں کے دونوں غش کھا کر زمین پہ گر پڑے. اجرکم اللہ. ہاں قاسم کی عزاداری ہے جس کو امام نے تیار کر رہے ہیں، کربلا کا واحد شہید ہے جس کو اب عبداللہ جو بھی شہید جاتا امام خود پہناتے، زرہ پہناتے تاکہ تلوار نہ لگے. پہلا شہید ہے جس کو امام کفن پہنا رہے، گریبان کو چاک کر رہے. امامے کے دو حصے کیے، ایک ادھر ایک ادھر. کیا شاید امام جانتے تھے کہ میرے بچے کا حال کیا ہوگا؟ اپنی تلوار کمر میں حمائل کی، گھوڑے پہ اپنی گود میں لیا، گھوڑے پہ سوار کیا. خدا کی بارگاہ میں الوداع میرے بچے، خدا حافظ. عزیزان گرامی قاسم مقتل کی طرف چلے ہیں، اور ایک مرتبہ علی کا پوتا ہے، عزیزان گرامی حسن کا بیٹا ہے، اور ایک مرتبہ کس طریقے سے خطاب کیا ہے. رجس پڑھتے ہیں، ان تنکرونی فانا ابن الحسن، اگر تم مجھے نہیں پہچانتے تو پہچان لو کہ میں حسن کا بیٹا ہوں، میں حسن کا بیٹا ہوں. فرماتے ہیں سبط النبی المصطفیٰ المعتمن، میں محمد مصطفیٰ محمد عربی کا نواسا ہوں، جان لو. ہذا حسین کالعصیر المرتہن، اور یہ میرا چچا حسین جس کو تم قیدیوں کی طرح گرفتار کر کے لائے ہو. بین اناسین لا تسم، خدا تم پر رحمت نازل نہ کرے، تم نے میرے چچا کو بہت رلایا. روایتیں بتاتی ہے ذرا کہ میں نے مصاحف تمام کیا تھا، ایک جملہ سن لے. جناب قاسم نے جنگ کرنا شروع کیا، اور ایک مرتبہ کبھی میمنے پہ حملہ، کبھی میسرے پہ حملہ، فوج پہ بھگدڑ مچی. لیکن ایک شقی نے آنے کے بعد جناب قاسم کے سر مقدس کے اوپر ایک تلوار سے ضرب کی. ایک ننھا سا شہزادہ جب وہ گھوڑے سے گر رہا تھا، اس نے آواز دی، یا عمّا ادرکنا، اے میرے چچا میری مدد کو. میری مدد کو آئیے. فسقا علیہ کمثل الصقر، روایتیں بتاتی ہے کہ امام حسین جناب قاسم کی طرف مثل صقر، مثل عقاب کی طرف پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے، جو سب سے تیزی سے جو راستہ جاتا تھا. جانتے کیوں؟ تاکہ امام حسین چاہتے تھے کہ میرے بچے
موضوع پہ جناب زہرا رحمت فرمائے، امام حسین رحمت فرمائے، جناب سکینہ رحمت فرمائے۔ عزیزوں، جس وقت امام حسین علیہ السلام تیزی سے فوجوں کے صفوں کو چیرتے ہوئے جناب قاسم کی آواز کی طرف جا رہے تھے، تلوار نکالی اور دشمنوں کا صفایا کرنا شروع کیا، فوجوں میں بھگدڑ مچی۔ اب جو فوجوں میں بھگدڑ مچی، اب ایک مرتبہ منظر لکھنے والوں نے، مقاتل نے لکھا، میں نے دیکھا، حمید کہتا ہے میں خیمے سے دیکھ رہا تھا، ایک چاند کا ٹکڑا ہے جو گرد و غبار میں ہے، فوجوں میں بھگدڑ مچی، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، بیچ میں جناب قاسم کا جنازہ ناظرین، ہر ایک ٹاپ جب حسن کے بیٹے پہ پڑا، فرمایا چچا جلدی آئی۔ امام حسین پہنچے، بکھرے ہوئے لاش کو دیکھا، مرثیہ پڑھا، فرماتے ہیں یعز اللہ، اے میرے بچے، اے میرے لال، اے میرے بھائی کی نشانی، حسین کو بڑا شاخ ہے، حسین پہ بڑا شاخ ہے، بڑی دشواری ہے۔ یعز اللہ علی عمک ان تدعو فلا یجیب، حسین پر بڑا شاخ ہے کہ تو نے اسے مدد کے لیے پکارا، مگر حسین تیری مدد کے لیے نہ ہو سکا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائی و تسلیما لامری، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ دعائے صحت و سلامتی و طول عمر امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم لعن قتلة الحسين وأولاده وأصحاب أنصار أجمعين۔ ماتم حسين۔